اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی 55 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ طٰہٰ میں 8 رکوع اور 135 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے 2 رکوع کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تیسرا رکوع، جس میں 55 سے 75 نمبر کی آیتیں 20 آیتیں ہیں، جس کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ طٰہٰ جو مکی صورت ہے، اس صورت کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی، یہ صورت جو نازل ہوئی مکے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ حبشہ کو ہجرت کرے۔ حبشہ کی ہجرت کا واقعہ ہو گیا تھا، یعنی مکے میں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، انتہائی شدت سے ظلم کیا جا رہا تھا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، یعنی مکے میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ تقریباً 83 مرد اور خواتین نے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ ان 83 لوگوں میں بڑے بڑے سردار کے بچے تھے، بچے بچیاں تھیں۔ ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ ہجرت کرنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ وہ ہجرت کرنے میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مکے کے بڑے بڑے اچھے خاندان کے اور سرداروں کے لوگ ہجرت کر رہے تھے۔ اس ہجرت میں مکے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ایمان لائے، اس وقت تو سخت مخالف تھے۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، یعنی اچھے اچھے لوگ جو ہے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہے تھے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ یہی وہ صورت ہے جس کو پڑھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ تو اس پہلے 2 رکوع میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، تفصیل سے واقعہ۔ ایک تو وہ حالات یہ ذہن میں رکھیے، اور دوسرے اس صورت کو سمجھنے کے لیے ہم آج کے پس منظر کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ آج کے حالات بھی آپ تھوڑا سا غزہ کے حالات کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اور تیسرا، جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر رہا ہے، بنی اسرائیل پر جو فرعون جو ہے ظلم ڈھاتا تھا، فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اس ذہن کو پس منظر میں اب ہم اس صورت پر غور کریں گے۔ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اور اس سے
تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا اور پھر واپس اس کو دوبارہ اس زمین میں ہی لے جائیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی فرعون کو جو واقعہ پچھلے 2 رکوع میں ہم فرعون کا واقعہ دیکھ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھائی، لیکن مگر وہ جھٹلاتا چلا گیا، وہ جھٹلاتا ہی چلا گیا اور نہ مانا اور نہیں مانا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، جب وہ فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہم کو ملک سے نکال دے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو 2 نشانیاں دکھائی، وہ عصا جو زمین پہ پھینکنے کے بعد سانپ بن جاتا تھا اور ہاتھ بغل میں ڈالنے کے بعد جو چمکتا تھا، تو اس نے فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو جادو کے زور سے ہم کو ملک سے نکالنا چاہتا ہے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسی ہی جادو لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، رک، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا یہاں ذکر کر رہا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ تو پھر کھلے میدان میں سامنے آ جا، یعنی مقابلہ جو ہے کھلے میدان میں ہونا چاہیے۔ موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام اب کہتے ہیں فرعون سے، جشن کا دن طے ہو جائے، مقابلے کا دن جو ہے طے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں یہ طے ہو گیا، اور دن چڑھے لوگ جمع ہو۔ دن چڑھے یعنی صبح کے وقت، کیونکہ اس وقت تو ایسی کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دن میں ہو، یعنی دن چڑھے یعنی ایسا وقت ہو، صبح ایک دم سویری بھی نہ ہو، فجر کا وقت نہ ہو، بلکہ تھوڑا سا دن چڑھ جائے، یعنی 9-10 بجے کا ٹائم ہو، اور لوگ جو ہے تو پورا دیکھے۔ ہاں، طے ہو گیا۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ فرعون کیا کرا؟ سارے ہتھ کنڈے اپنائے۔ فرعون نے جو ہے اس وقت جو ہے مصر میں جادو کا بہت بڑا دور تھا، بہت جادو چلتی تھی وہاں پر اس وقت۔ تو فرعون نے تمام جادوگروں کو جمع کیا۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابلے کو مخاطب کر کے کہا، اب جو ہے دن بھی طے ہو گیا، مقام بھی طے ہو گیا، اور جو ہے مقابلہ کا وقت مقرر ہونے کے بعد میدان میں سب جمع ہو گئے، سارے گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اب مقابلہ چل رہا ہے، جادوگر بھی آ گئے۔ فرعون نے تمام جادوگروں کو جمع کیا اور میدان میں جمع ہو گئے، لوگ بھی آ گئے، لوگ بھی دیکھنے کے لیے آ گئے، سارے گاؤں میں چرچا ہو رہی تھی، سب لوگ جمع ہو گئے، پورا گاؤں جمع ہو گیا، میدان میں مقابلہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے پہلے جادوگروں کو دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائے۔ ہاں، جادوگروں کو کہتے ہیں مقابلے کے
شامت کے مارو نہ جھوٹی تہمت باندھو اللہ پر. جادوگر وہ کہتے ہیں اے شامت کے مارو اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناش کر دیا جائے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے جادوگروں سے کہتے ہیں کہ شامت کے مارو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. یہ تم جو جھوٹے جادو کرتے ہو، جھوٹ جس نے بھی گھڑا اللہ تعالیٰ نے ان کا ستیاناش کیا. جادوگر میں جو ہے تو یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا. جو موسیٰ جو کہتا ہے، موسیٰ نے جو نشانیاں لائی ہے یہ حق ہے، کچھ لوگ سمجھ گئے، اختلاف رائے ہو گئے اور وہ چھپ کے بہامہ آپس میں مشورہ کرنے لگے. اور آپس میں وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ مشورہ کرنے لگے. اس میں کہ جو ہے کچھ لوگ سمجھ گئے کہ موسیٰ سے کچھ متاثر ہو گئے ہیں لوگ. آخر کار کچھ لوگوں نے کہا، پھر دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے تو موسیٰ سے متاثر ہوئے تو انہوں نے جھٹ سے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں. یعنی موسیٰ اور ہارون یہ دونوں محض جادوگر ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے زمین سے بے دخل کر دے اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دے. ہاں، ان لوگوں نے کہا کہ ان کا تو مقصد یہ ہے، یہ دونوں جادوگر ہیں، تم کو جو ہے تمہارے زمین سے، تمہارے ملک سے نکالنا کر چاہتے ہیں، بے دخل کرنا چاہتے ہیں. ہاں، اب یہاں رک کر ہم تھوڑا پہلے اس مکے کے حالات پر غور کریں گے. مکے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے، اس وقت بھی مشرکین مکہ وہی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جادوگر ہے، ان کی بات نہ سنو، یہ قرآن مجید کی تلاوت جب کرتے ہیں اس کو نہ سنو، جو بھی سنتا ہے اس پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ طرح طرح سے ستا رہے تھے اور جادوگر، مجنون کہہ رہے تھے. اور آج کے حالات میں دیکھیے ہم، یعنی ہر وقت کا جو فرعون ہوتا ہے وہ وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس وقت فرعون نے کیا تھا. آج دیکھیے آپ، وہ چھوٹی سی بستی، وہ غازہ کی، صرف 6 سے 10 کلومیٹر چوڑی اور 45 کلومیٹر لمبی ایک چھوٹی سی بستی ہے. وہاں پر جو معصوم لوگ ہیں، وہ معصوم بچے، وہ معصوم عورتیں، مائیں، بہنیں، وہ لوگ، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے دنیا میں کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا کے لیے خطرہ ہے. کیا ہے؟ یہ دو لوگ دنیا کے لیے خطرہ ہیں. اور جو ہے پورے آج 1 سال، صرف جو ہے تو 1 سال کو 8 سے 9 دن باقی ہیں. 1 سال سے تقریباً وہاں پر جو ہے تشدد برپا کر رہے ہیں. پورے جو ہے جہاز بمباری کر کے پورے گھروں کو نیست و نابود کر دیے ہیں اور پورے کھنڈر بنا دیے ہیں. اور کوئی اسکول باقی نہیں رہا، کوئی ہاسپٹل باقی نہیں ہے. اور جو کیمپ میں رہتے ہیں 360 میل کا جو مربع میل کا جو وہ ایریا ہے، صرف اس میں کہیں رہنے کے قابل جگہ نہیں چھوڑی.
کہیں بھی ان کو جاتے ہیں، ٹینک جاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے دنیا کے لیے یہ خطرہ ہے۔ وہ معصوم بچے، وہ مائیں بہنیں و عورتیں، ان کو آپ جو ہے وقت کے سپر پاور مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ یعنی کیسی جھوٹ بات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس چیز کو آج کے دور کو دیکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں جب لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو اس وقت کو دیکھیے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو دعوت لے کر گئے ہیں تو اس کو دیکھیے۔ اور قرآن مجید میں یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل کا ہی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا، جہاں ابھی فلسطین ہے، اس کے بازو میں جو مصر ہے وہیں کا یہ واقعہ ہے، اور انہی کا واقعہ بیان کر رہا ہے قرآن مجید۔ اور وہ جو چھوٹی سی غازہ پٹی ہے، اس کے تینوں طرف سے جو ہے اسرائیل ہے، اور ایک طرف سے سمندر ہے، اور ایک طرف سے جو ہے مصر ہے صرف۔ یعنی جو رافع بارڈر جو ہے تو مصر، اور کبھی کہتے ہیں خان یونس میں چلے جاؤ، کبھی کہتے ہیں نارتھ غازہ میں چلے جاؤ، کبھی کہتے ہیں جبیلیہ کیمپ میں جاؤ، اور وہاں بھی گھس گھس کر مارتے ہیں، ٹینک سے آتے ہیں، مارتے ہیں، اور دنیا کے سامنے پروپنڈا کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ہاں، تو یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا، یعنی وہ جادوگروں نے کہا، یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے زمین سے بے دخل کر دے اور تمہاری طریقے زندگی کا خاتمہ کر دے، یعنی کو تمہارے ملک سے بے دخل کر دے اور تمہارا کا خاتمہ کر دے۔ اپنی ساری تدبیر آج اکٹھی کر لو۔ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ان کو کہ تم ساری تدبیر آج اکٹھا کر لو اور میدان میں آؤ۔ بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت جائے گا۔ آج جو ہے تو غالب جو رہا وہی جیت جائے گا۔ جادوگر بولے، پھر جادوگر بولتے ہیں، اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ جادوگر جو کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ پہلے تم پھینکتے ہو کیا ہم پھینکے؟ میدان میں جو ہے مقابلہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جادوگر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ پہلے تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ پہلے تم پھینکو۔ ایکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے جیسے ہی ان کے ہاتھ میں جو رسیاں تھیں اور جو لاٹیاں تھیں وہ پھینک دی تو پورے میدان میں جو ہے تو سانپ نظر آ رہے، دوڑتی ہوئی نظر آ گئی، اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ پورے میدان میں جو ہے تو سانپ ہی سانپ نظر آ رہے۔ جیسے ہی جادوگروں نے اپنے ہاتھ میں کی رسیاں پھینکی، لاٹیاں پھینکی، دوڑ رہی تھی، بڑے بڑے اژدہا سانپ، میدان میں سب سانپ سانپ نظر آ رہے تھے۔ سارا میدان ہنسنے لگا، کھیکانے لگا۔ ہاں، اسی طرح جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت دے رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم اس دعوت کو قبول کرو، تم جو ہے شام و فارس پر حکومت کرو گے، یعنی وقت کے سپر پاور کو تم ہراؤ گے، تم دنیا میں سپر پاور ہو جاؤ گے۔ ہنستے تھے یہ دیکھو، اور تم ڈر کر جو ہے تو حبشہ کی ہجرت کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، صرف جو ہے 40 لوگ رہ گئے ہیں تمہارے، 83 لوگ جو ہے تو بھاگ کر جو ہے حبشہ چلے گئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ دیکھو
اس طرح سے ہنستے وہ مذاق اڑاتے تھے. آج دیکھیے آج بھی کتنا بے دردی سے بمباری کی جا رہی ہے، کیسے اٹیک کیے جاتے ہیں، ٹارگیٹ اٹیک. پورے ان کو جو ہے وہ معصوم بچے، وہ معصوم مائیں بہنیں جو ان کے پاس جو ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں رہی ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، رہنے کے قابل کوئی گھر نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسی بمباری کر رہے ہیں اور ساری دنیا کی میڈیا ہنس رہی ہے. اور آپ دیکھیے سارے دنیا تماشا بن کر دیکھ رہی ہے. مقابلہ ہو رہا ہے، فرعون کے ساتھ موسیٰ کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہر دور کے فرعون کے ساتھ موسیٰ کا مقابلہ ہوتا ہے. ہنس رہی ہے، کہکا رہی ہے. ہاں، اور موسیٰ اپنے دل میں، موسیٰ بھی ڈر گیا. ہم نے کہا مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے. ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے آتی ہے. ان کا مقصد آج کا وہ اسرائیل کا، وہ غازہ پٹی سے، وہاں سے وہ معصوم بچوں کو نکالے، لیکن ایک اینچ بھی ہٹا نہیں سک رہے انہوں وہاں سے. یہ بتا، وہ 23 لاکھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج 50,000 کے قریب انہوں نے شہید کیے. اس میں سے آدھے بچے ہیں اور آدھے مائیں بہنیں ہیں، خواتین ہیں، اور یہ دنیا کے لیے ان کو خطرہ بتاتے ہیں اور یہاں سے انہوں نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہے بالکل وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہتے ہیں کہ اے فرعون، تو جو ہے یہ بنی اسرائیل پہ جو ظلم کا ڈھا رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، ان کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میں یہاں سے ان کو ہجرت کر کے لے کر جاؤں. اور آج جو ہے یہ کہہ رہے ہیں وہی قوم جو بنی اسرائیل اپنے آپ کو موسیٰ کی قوم کہتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل اللہ کا بندہ، یعنی بنی اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ. عبرانی زبان، ہبرو زبان میں بنی اسرائیل کے معنی اب جیسا عربی زبان میں عبداللہ، اسی طرح اللہ کا بندہ، یہ اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہتے ہیں. اس وقت فرعون ان پر ہی ظلم ڈھا رہا تھا. آج یہی لوگ وہ معصوم لوگوں پر وہاں سے وہ غازہ پٹی سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ اپنے مقام پر ڈٹے ہیں، چاہے آپ ان کو مارو، کچھ بھی کرو، لیکن وہاں ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں. حد ہو گئی، حد پورا برباد کر دیے. 23 لاکھ میں سے نہ جانے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے لوگ مارے گئے، کتنے شہید ہو گئے، کتنے معصوم بچے، عورتیں کتنے شہید ہو رہے ہیں، اور روزانہ 150 روزانہ مارے رہے ہیں. اور یہ دنیا جو ہے تو تماشا، لائیو تماشا دیکھ رہی ہے. لائیو پہلی بار دنیا کی ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح کا اٹیک ہو رہے ہیں. دنیا کے 900 ایسے خطرناک بم جو ایک ہی اس میں اٹیک میں پوری بلڈنگ جو ہے تو پوری تباہ و برباد کر دیتی ہے. تصور کرو. اور ان کو لیے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے. ہم کو اگر 1 دن 2 دن 3 دن یا مسلسل 8 دن اگر ہم کو کھانا نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا، تو ہمارا کیا حال ہوگا. آج مسلسل 1 سال ہو گیا، لیکن وہاں سے وہ ہٹنے کو بالکل تیار نہیں ہے. وہ اپنی زمین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ کبھی رافع بارڈر پہ آتے ہیں، کبھی خان یونس میں جاتے ہیں، کبھی نارتھ غازہ میں جاتے ہیں، ادھر کے کیمپ میں بھیجتے ہیں، ادھر بھیجتے ہیں، یہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں، وہ وہاں پر بھی مارتے ہیں. لیکن وہ بالکل
وہ اپنی سرزمین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈرو مت، غالب مت۔ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے، مت ڈرو موسیٰ علیہ السلام کو، تم ہی غالب رہو گے۔ پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھینک موسیٰ، اللہ جو ان کے ہاتھ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا، پھینک ابھی ان کو نگل جاتا ہے۔ تو جادوگر کا فریب ہی اور جادوگری جو کچھ بنا کر ابھی ان کے سارے بناوٹی چیزوں کو نگل جاتا ہے۔ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ جادوگروں کا فریب ہی اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، خواہ کسی شان سے وہ آئے، یعنی کسی بھی جادو بنا کر لائے ہوں گے لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وقت وہ جادو تھی، جادوگری تھی، اور آج جو ہے یہ دنیا کی ٹیکنالوجی ہے۔ وہ فریب تھا لیکن آج ان کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ ان کے سامنے فیل ہو رہی ہے۔ آخرکار یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یعنی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کا عصا پھینکا، ان کے جو جادو کے جو رسیاں سانپ بنی تھی، جو لاٹیاں جو سانپ بن رہی تھی، سب کو جو ہے وہ کو نگل گئے۔ تو جادوگر وہیں پر سمجھ گئے اور سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ اور جادوگر پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارے گروہ ہے، یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے۔ فرعون نے وہی چال چلی، جیسے ہی جادوگر ایمان لائے فرعون سمجھ گیا اور وہیں چال چلی کہ ہاں یہ تمہارا جو ہے تو گروہ ہے، تمہاری ایک چال تھی، تم نے سب مل کر ایک چال چلی، یہ تمہارا استاد ہے اور تم ہم کو اس ملک سے بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ وہیں فرعون نے جو ہے تو چال چلی، اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمت سے کاٹتا ہوں۔ فرعون نے کہا جادوگروں سے میں ابھی تم اس سے پہلے میرے کہنے سے پہلے تم موسیٰ پہ ایمان لاتے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمت میں کاٹتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں اور کھجور کے درخت پر تم کو سولی پھانسی دیتا ہوں۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے یعنی تم جو کس کا عذاب سخت ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگر نے جواب دیا، جادوگر جو ہے وہ روشنی دیکھ چکے تھے، ان کے دل میں جو ہے تو ایمان کی کرن جاگ چکی تھی۔ وہ فرعون کو کیا معلوم کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اب جادوگروں کا جواب سنیے۔ ہم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دے۔ یعنی ہم نے جو روشنی دیکھی ہے، ہمارے پاس وہ روشنی دیکھنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر جائے۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی پر فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ہم ہمارے رب پر ایمان لائے۔ ہاں تو آج کے فرعون کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، آج جو وہ ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ وہ دنیا میں مار سکتے ہیں، لیکن وہ معصوم لوگ جو ہے تو وہ تو اللہ پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ یعنی تو نے جو جادو کرنے پہ ہم کو مجبور کیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے معاف کر دے. یہ جو ہے تو جادوگر کہہ رہے ہیں فرعون سے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. اللہ ہی اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے. ہاں، اب یہاں جو ہے، یہاں تک جو ہے جادوگر جو فرعون سے کہتے ہیں وہ بات ختم ہوتی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ہاں، آج جو ہے یہی بات، وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ جادوگروں نے، وہ بات آج دیکھیے کس طرح سے ہو رہی ہے. انہوں نے سارے دنیا میں جو یہ پروپنڈا کیا کہ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے اور یہ ظلم ڈھا رہے، تو انہی میں کے اسٹوڈنٹ اٹھے. کولمبیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اٹھے، امریکہ کے تقریباً یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اٹھے، اور یورپ کے پورے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اٹھے، اور ان کے حق میں، یہ غازہ کے معصوم بچوں کے حق میں آواز اٹھائی. ہاں، پورے کالجوں میں، پورے یونیورسٹی میں ان کے حق میں آواز اٹھائی. انہی میں سے، انہی کے اسٹوڈنٹ، وہ اسٹوڈنٹ جو بڑی بڑی امریکہ کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کولمبیا ہو یا اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوں، یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں سے آوازیں اٹھی. ہاں، پھر انہوں نے اس کو دبایا. یہ لوگ پھر بھی نہیں رکے. پھر انہوں نے کیا کیا یہ سب آپ کے سامنے ہے، اور آج بھی کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے. حقیقت کیا ہے؟ جو مجرم بن کر حاضر ہوگا اللہ کے پاس اس کے لیے جہنم ہے، اور جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا. جو مجرم بن کر اللہ کے پاس جائے گا اس میں نہ جیے گا وہ نہ مرے گا. اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں. بلند درجے ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے یہ تیسرے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. آج دنیا میں بھلے ہی یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، اس وقت بھی جب حبشہ کو ہجرت کر کے جا رہے تھے مسلمان، جو تشدد برپا تھا ان کا، پہلی خاتون سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سے امیہ بن خلف نے برچا مار کر شہید کیا، پھر اور دوسرے مسلمانوں پہ جو تشدد کیا جا رہا تھا، اور آج بھی جو معصوم بچوں، ماؤں بہنوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، پروپنڈا کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں، تو جو حق پسند ہے بالکل ان کے دل میں جو ہے تو یہ بات جاگ رہی ہے کہ حقیقت میں سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اس وقت بھی مکے میں جو تشدد برپا تھا، اس وقت بھی جو لوگ نیک لوگ تھے وہ دل میں جان رہے تھے کہ حقیقت میں سچائی کیا ہے، اور آج بھی جان رہے ہیں. بہت جلد جو ہے تو دنیا دیکھ لے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو ایک وقت تک چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن اس کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. دنیا نے دیکھا کہ صرف اور صرف یہ جو حبشہ کی ہجرت ہو گئی تھی یہ 6 نبی کو ہوئی تھی، 5 اور 6 نبی میں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 نبی کو کس طرح سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 8 نبی اس کے بعد مدینہ سے 8 ہجری کو
پھر واپس آ کے کس طرح سے فتح مکہ واقعہ ہوتا ہے. کتنے سال کا یہ ہے؟ صرف 8 سال اور مکے کے 6 سال، یعنی کس طرح سے صرف 14 سالوں میں. ہاں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سورہ طٰہٰ میں جو بتا رہا ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیتا ہے، چاہے اس وقت کا فرعون ہو. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے انشاءاللہ آئیں گا کہ اللہ تعالیٰ پھر بعد میں جو ہے تو فرعون کو کس طرح سے دریائے نیل میں غرق کرتا ہے. اس وقت کا فرعون یا آج کا فرعون، ہر دور کے فرعون کا جو ہے تو برا انجام ہونا ہے. تو اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ آج کے جو فرعون ہیں، اے اللہ ان کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے، یا پھر ان کو اس دنیا سے نیست و نابود کر. تو اللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہم سے جو بھی کوتاہی غلطی اس کو معاف کر دے اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.